اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین و ناظرین، بحمداللہ تعالی سورہ یوسف کا آج 15واں درس ہے اور 19واں روزہ ہے 1445 ہجری کے ماہ رمضان کا۔ آیات کریمہ 88 تا 93 حسب معمول ان کا ترجمہ اور مفسرین کرام کی تفسیرات کی روشنی میں تشریحات بیان ہوں گی۔ اب یہ برادران یوسف کا اب ایک مرتبہ پھر دربار یوسفی میں آنا اور بظاہر اس کا سبب والد کا یہ حکم کہ جو اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن انہوں نے آ کر جو بات کی وہ پہلے وہی بات کی، اپنی قحط سالی اور غلے کی بات کی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ شاہ مصر کا دل ان کے حوالے سے نرم ہے تو پھر وہ اگلی بات کریں کہ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے، بھائی پہلے ہمارا گم شدہ ہے تو ہمارے والد بہت پریشان ہیں۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے فلما دخلوا علیہ، بس جب وہ داخل ہوئے ان پر یعنی حضرت یوسف پر، قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی نے چھو لیا۔ تنگ دستی ہے، بے کسی کا عالم ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ ہم آپ کے پاس چند گنتی کے سکے لائے ہیں اور تھوڑی سی پونجی لائے ہیں۔ فاوف لنا الکیل، لیکن آپ نے اس رقم کو نہیں دیکھنا، ہمیں کیل وزن جو ہے ناپ تول غلے کا وہ پورا پورا دینا ہے۔ یعنی وہ پچھلی ان کی سخاوت کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ بات کی
وتصدق علینا، اور ہم پر تصدق کرنا ہے۔ یا تو اصل صدقہ کے معنی میں ہے کہ وہ اس امت کے پیغمبر اور ان کی آل اولاد پر ممنوع نہیں ہوگا، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے حق میں صدقات واجبہ اور یہ چیزیں ممنوع ہیں، ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہدیہ اوروں کی نسبت ان کو پیش کرنا زیادہ سعادت ہے۔ یا پھر یہاں مراد ہوگا کہ بھائی رقم ہم تھوڑی دیں گے اور آپ غلہ زیادہ دیں گے، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، مہربانی ہے، تصدق ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا جب کہ تم نادان تھے، جاہل تھے؟ یعنی یہ تعریضاً جاہل کہا کہ بندے کو ایک چیز پتہ بھی ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں پھر وہ کرے، تو یہ یعنی متکبرانہ اور حاسدانہ جو تمہاری جہالت تھی، یہ بات جب آپ نے کی تو دو باتیں لکھی ہیں مفسرین نے کہ ان کی اس وقت کی حالت پر آپ کو ہنسی آ گئی تو آپ کے سامنے کے دندان مبارکہ سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضرت یوسف ہیں، یا اس بات کے دوران آپ نے، بعض مفسرین نے لکھا کہ یوں اپنا شاہی تاج اوپر کیا تو یہاں آپ کے اور آپ کے والد حضرت یعقوب اور آپ کے دادا حضرت اسحاق کا ایک مخصوص تل تھا، وہ تل انہیں نظر آیا۔ قالوا انک لانت یوسف، وہ بولے بے شک آپ ضرور یوسف ہیں۔ قال انا یوسف وھذا اخی، آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ ہے میرا بھائی بنیامین۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، یعنی یہ پچھڑوں کو ملا دینا اس کے کرم ہے، حالات زمانہ کے ستائے ہوں کو اعزاز و اکرام بخشنا اس کا کرم ہے، اعلیٰ مناصب عطا فرمانا اس کا کرم ہے، بھائیوں کو یکجا کر دینا اس کا کرم ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ضائع نہیں کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ یعنی یہ تقوی کا نتیجہ ہے کہ کنعان کے اس گہرے چاہ سے یہ عالی جاہ اور اتنا مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ کہاں مصر کا وہ اندھا کنواں اور کہاں کنعان کا وہ اندھا کنواں اور کہاں مصر کا تخت شاہی، کہاں پھر مصر کا جیل خانہ اور کہاں مصر کا تخت شاہی، کہاں بھائیوں کا ایک بے کس چھوٹے بھائی کو غلام بنا کر فروخت کرنا اور کہاں اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا۔ تو یہ آپ کا تقوی اور صبر تھا جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ قالو، برادران یوسف کہنے لگے، تاللہ، بخدا، یہ عربی میں 4 حرف ہیں قسم کے جو اللہ اس میں جلالت پر لگتے ہیں، آخر میں زیر دیتے ہیں، جر جسے ہم کہتے ہیں۔ اور چھوٹے ابتدائی بچے ہوتے ہیں نا صرف نہ پڑھنے والے، تو ان کو ہم ان کا مجموعہ یاد دہانی کے لیے کہ انہیں آسانی سے یاد رہے، ایک معروف لفظ انہیں بتاتے ہیں بوتل۔ بوتل لفظ ہر ایک کے ذہن میں رہتا ہے، آسان ہے، با واو تا لام، جو بوتل کا 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، یہ حروف قسمی ہیں، باللہ، فاللہ، تاللہ، للہ، ان چاروں کا معنی ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو یہ تاللہ پیچھے بھی آیا ہے اور اب پھر آیا ہے اسی سورہ یوسف میں، کہنے لگے خدا کی قسم۔
لقد آثرک اللہ علینا، ضرور اللہ نے ترجیح دی آپ کو ہم پر، آپ کی شان بڑی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ضرور خطاوار ہیں۔ آپ کا مرتبہ بڑا ہے، اس کو بھی وہ مان گیا اور اپنی خطا کو بھی مان گیا۔ یہ ان بظاہر لکھا ہوا اصل میں ہے انا، اسے کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، یعنی جو مشدد تھا انا، اس کی شد ختم کر کے اس کو ان پڑھا گیا۔ جو الگ سے ویسے ان ہے وہ شرطیہ ہے، وہ عموماً فعل مضارع کے دو سیغوں پر آتا ہے، اول کو شرط، ثانی کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے ان تفعل افعل، اگر تو کرے گا تو میں کروں گا، ان تضرب اضرب، تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو وہ اصل ان ہے، ان شرطیہ۔ یہ ان ہے، اصل میں انا تھا، انا مخففہ، ان مخففہ من المثقلہ، مانا کیا؟ اور بے شک کننا، ہم، لخاطئین، ضرور خطاوار۔ صرف مختی نہیں جن سے بے ارادہ بس سرزد ہو گیا ہو، خاطئ ہیں، خاطئین ہیں، قصداً ہم سے سزاوار ہیں، ہم گناہگار ہیں، مجرم، ہم نے جرم کیا۔ اب یہاں پھر حضرت یوسف کے صبر کا امتحان تھا۔ آپ نے انہیں کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں آج دن تم پر، بے فکر ہو جاؤ، کوئی میری طرف سے تم پر ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، بخشے اللہ تمہیں، میں نے اپنا حق معاف کیا، اللہ معاف کرے۔ فَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم والے۔ یہی کلمات یوسفی فتح مکہ کے موقع پر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہو کر معافی کے طلبگاروں کو فرمائے۔ لا تثریب علیکم اليوم، سرکار نے فرمایا آج دن تم پر کوئی ملامت نہیں، بلکہ اس وقت اسلام کے دشمنوں میں سے ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو بعد میں شرف صحابیت سے مشرف ہوئے اور سرکار کے سسر بھی ہیں، ان کے گھر کو دار امن قرار دے دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کیا، ایسا معاف کیا کہ فرمایا جو ان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امن ہے۔ ہاں، ایسے گستاخ کہ جو منہ پھٹ تھے، توہین رسالت کے مرتکب کو سرکار نے نہیں بخشا۔ اس دن بھی، جس دن لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان عام تھا، یہ اینکر بیٹھتے ہیں نا ٹی وی پہ، یورپ کے گماشتوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کے نصارہ و یہود کو، کبھی تو چینل پہ اپنی من پسند کے مولوی بلا لیں گے، ریڈی میڈ مولوی، اور ہر نظریے کے، اور الٹی اوٹ پٹانگ جو چول پڑے ان کے منہ سے، وہ اس طرح کے فاضل لوگ نہیں ہوتے۔ لوگ تو ٹی وی والوں کو بڑا مولوی سمجھتے ہیں نا، مولوی کون ہوتا ہے وہ مولویوں کو پتہ ہوتا ہے، علماء کو۔ تو وہ ادھر ادھر کی ماریں گے اور کبھی آپس میں الجھ بھی پڑیں گے، جس سے یہ انگریز کے اس مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو مولوی لڑتے رہتے ہیں۔ وہ پہلے ذہنوں میں لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ان کی بولیوں میں سے ایک بڑی مشہور بولی ہے، جب کوئی توہین رسالت کرے اور اس پر مسلمان ایکشن کریں اور اس پر جذبات کا اظہار کریں، فوراً یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی مشہور بولی ہے کہ جی حضور رحمت للعالمین ہے۔ کرم اور معاف کرنا اپنے حق میں ہوتا ہے، امتی کو کیا حق ہے کہ وہ حضور کے حق میں کسی دشمن کو معاف کرے؟ ہاں، ہمارے میاں والی کے علاقے میں کسی کے بیٹے کا کوئی قاتل آ جائے نا اور اس کے لیے وہ چادر بچھا دے تو ہم کہیں گے بڑا مہربان ہے جی، لیکن اگر حضور کے گستاخ کو وہ کہے جی میں نے معاف کیا تو بڑا بغیرت ہے، اسے حق کہاں ہے معاف کرنے کا؟ یہ حق اللہ بھی ضائع کرتے ہو بندہ جو توہین رسالت کرتا ہے، اور حق کے عبد بھی کہ حضور اللہ کے بندے ہیں۔ اور حق کے خدا اور حق کے عبد دونوں جب تلف کوئی کرے تو آپ بتائیں حق کے عبد معاف کیے بغیر وہ معاف ہوتا ہے؟ یہ تو عام قید ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب حضور گنبد خضرا میں اس کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ حضور نے اسے معاف کیا ہے، لہذا امتی کو حق نہیں ہے کہ اسے معاف کرے۔ یہ 295C جو آپ سنتے ہیں، اس پر بھی کبھی کبھی تبصرہ کرتے ہیں جی ضیائی قانون ہے، ضیاء الحق نے بنایا۔
یہ ضیائی قانون نہیں ہے، یہ خدائی اور مصطفی قانون ہے۔ ہمارے ایکٹ میں نام جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں انگلش میں، جو انہیں دفعات قرار دیے ہوئے ہیں، اس طور پہ اس کا نام 295C ہے۔ جس طرح قصاص کا قانون خدا کا قانون ہے، قتل کے بدلے قتل، اس کا نام ایکٹ میں 302 رکھ دینا، اس سے کیا وہ قرآنی قانون بندوں کا ہو گیا؟ نہیں، اس کا نام اس نے 295C رکھا ہے، خدائی قانون اور مصطفی۔ یہی جب موقع تھا حضور اعلان عام فرما رہے تھے، صحیح بخاری شریف میں ہے جلد ثانی کتاب المغازی میں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گستاخ، وہ ابن خطل، کعبے کے پردوں میں لپٹ گیا۔ حرم شریف، حرم میں کعبہ، کعبے کے پھر پردوں میں لپٹا ہوا ہے۔ حالانکہ حرم شریف تو ویسے ہی جائے امن ہے، یہ اس دن تو اعلان عام سرکار نے فرما رکھا تھا نا، نہ بھی فرمائے تو جائے امن ہے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا جو ہے وہ جری اور جذباتی آدمی، آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو حرم میں پالوں تو اس سے قصاص نہیں لوں گا۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جنگلی درندے، شیر، چیتے دوڑتے ہوئے آئیں کسی ہرن وغیرہ کے پیچھے اور وہ حرم کی حدود میں داخل ہو، اللہ نے ان کے دل میں ڈال رکھا ہے، وہ پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اور یہاں رحمت للعالمین ہے۔ لیکن گستاخ کے بارے میں قانون ہی اور ہے۔ سرکار کو عرض کی گئی یا رسول اللہ ابن خطل کعبے کے پردوں میں لٹ ہے، سرکار نے فرمایا اقتلوہ، قتل کر دو، چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان لا کے عین کعبہ کے سامنے اس کو واصل جہنم کر دیا گیا سرکار کے آرڈر پر۔ جرم کیا تھا؟ اس نے 2 لونڈیاں پالی ہوئی تھیں جو سرکار کے خلاف گانے گاتی تھیں، حالانکہ کافر تو اس ٹائم اور بھی تھے، میں نے ابو سفیان وغیرہ کی مثال دی، سرکار نے اس کے گھر کو جائے امن کرا دی۔ لیکن گستاخ کو سرکار نے، جس کی اور بھی بہت مثالیں، اسی کتاب المغازی بخاری شریف میں میں لگے ہاتھوں 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں میں سے ابو رافع، مکے کا تاجر یہودی، یہ بڑا مشہور تھا ابو رافع، اور دوسرا کعب بن اشرف یہودی، صرف کافر نہیں تھے، گستاخ بھی تھے۔ ابو رافع کو حضرت عبداللہ ابن عتیق، یہ چھوٹے کاف سے عتیق ہے، وہ دوسرا عتیق بڑے کاف والا نہیں ہے، انہوں نے جا کے واصل جہنم کیا۔ واپسی پہ سیڑھیاں اترتے ہوئے پنڈلی بھی ٹوٹ گئی تھی، باندھ لی پگڑی سے، اور جذبات میں، وفور شوق میں کہ یہ حضور کے گستاخ کے قتل ہونے کی خبر حضور کو میں سب سے پہلے دوں، وہ جو لوگ سلامتی والے تھے، ٹانگوں والے، ان سے آگے نکل گئے اور دربار رسالت میں جا کے خبر سنے۔ سرکار نے تحسین فرمائی۔ بڑے مجمع میں سرکار نے خود فرمایا کعب بن اشرف کے بارے میں، جب اس کی گستاخی حد سے بڑھی، فرمایا من لکعب بن اشرف، کون ہے کعب بن اشرف کے لیے؟ فقال محمد بن مسلمہ، فقام محمد بن مسلمہ فقال اتحب ان اقتل، محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ پسند کریں گے میں اسے قتل کر دوں؟ فقال نعم، فرمایا ہاں، یہ منہ پہ تمانچہ ہے، یہاں کے اینکروں سے لے کر اسرائیل کے آخری ان کے بڑے پوپوں تک، اور امریکہ اور برطانیہ کے تمام جتنے بھی گماشتے ہیں سب کے منہ پر۔ حضور تو معاف کر دیتے تھے، حضور نے دشمنوں کو جو گستاخ تھے چن چن کے خود مروائے، اور پوچھا کون ہے؟ محمد بن مسلمہ کھڑا ہوئے یا رسول اللہ قتل چاہتے ہیں اس کا؟ فرمایا ہاں، اور گئے اور اس کا سر قلم کیا اور دربار رسالت میں آ کے خوشخبری دی۔ یہ میں نے چند مثالیں دی۔ نابینا صحابی ابو داؤد شریف سیاستہ کی حدیث ہے، وہ ایک لونڈی تھی، اس کی جو گستاخی سے بات نہیں آتی تھی، اس کو قتل کر کے حضور کے پیچھے آ کے نماز پڑھی، اور سرکار نے غیبی خبر دی، فرمایا مار آئے ہو؟ کہا مار آئے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کا خون رائے گاہ ہے، ضائع ہے، کوئی اس پر قصاص نہیں۔ تو لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بھائی یوسف کا یہ کلمہ فتح مکہ کے دن عام فرمانے والے پیغمبر نے بھی گستاخوں کو رعایت نہیں دی، تو جب خود نہیں دی تو دوسرے کسی کو حق کہاں ہے کہ وہ ان کی طرف سے معاف کرے؟ بھائی رحم یہ ہے، اور یہ میرے صبر یہ ہے، اور بڑا پن یہ ہے کہ آپ کا اپنا دشمن ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ وہاں بڑے جذبات اچھلتے ہیں، ڈبو کو بھی کوئی ڈبو کہہ دے اسے بھی غصہ آ جاتا ہے۔
ملک کھا جانے والے چوروں کو بھی کوئی چور کہہ دے انہیں بھی چور کہنے پر غصہ آتا ہے. سندھ کے ڈاکو کو ڈاکو کہتے ہیں تو نہیں جی وہ صدر صاحب ہے اسے ڈاکو نہ کہیں، وہ ڈاکو ہے جس نے پورے سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ زنی کی، جس نے پورے پنجاب کو لوٹا اور چوری کی، وہ چور ہے. تو بہرحال یہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور پھر اس کے بعد اب بھائیوں کو مصر سے والد کی طرف انہوں نے بھیجا ایک آرڈر دے کے، اذهبوا بقمیصی ھذا، آپ نے اپنے وہ شاہی لباس کے اندر سے ایک تعویذ نما قمیص نکالی جو نار نمرود کے وقت حضرت ابراہیم کو جنت سے لا کر جناب جبریل امین نے پہنائی تھی. انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسحاق کو عنایت فرمائی تھی، انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت یعقوب کو، انہوں نے برادران یوسف کے ساتھ حضرت یوسف کو بھیجتے وقت یہ تعویذ کے طور پہ پناہ دی تھی. فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي بَصِيرًا، کہا یہ لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، نگاہ لوٹ آئے گی. نگاہ کیا ہے؟ لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اب اکیلے نہ آنا، اب سب کو لے کے آنا، سب کنبے کو، سارے قبیلے کو لے کے آنا. اب یہ آخری مرتبہ برادران یوسف کا بمائے ابوین یوسف اور اپنے بال بچوں سمیت جانب مصر جانا ہوگا، اور یہ قمیص کنعان میں جا کے پیغمبر خدا کا کیا معجزہ ظاہر کرے گی اور کیا انداز ہوگا پھر حضرت پیغمبر خدا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مصر میں جلوہ گری کا، اور برادران یوسف اور حضرت یوسف کی ملاقات کا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.